اکثر یہ سوچا جاتا ہے کہ ذہانت ہی سب کچھ ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے، انہیں ایک دن بہت بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے، چاہے وہ کتنے ہی ذہین کیوں نہ ہوں۔ آج ہم اسی انسانی فطرت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیوں کاموں کو ٹالنا اتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ہم سب نے یہ جملہ ضرور سنا ہوگا، شاید کہا بھی ہو، میں یہ بعد میں کر لوں گا۔ مگر یہ عام سا جملہ دراصل ایک جال ہے، ایک ایسا دھوکہ جو زندگی کے بہترین مواقع گنوانے کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی عادت ہے جو آہستہ آہستہ ہماری صلاحیتوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ تو پھر اصل سوال کیا ہے؟ اس بعد میں کی، اس ٹال مٹول کی اصل قیمت کیا چکانی پڑتی ہے؟ آئیے ایک کہانی کے ذریعے اسی سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ اس سفر میں ہم کیا کیا جاننے والے ہیں۔ ہم بعد میں کہنے کے جال کو سمجھیں گے، دیکھیں گے کہ تاخیر کی قیمت کیا ہوتی ہے، اور آخر میں جانیں گے کہ ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ آخر ہے کیا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی کہانی۔ یہ کہانی ہے ریان کی، ایک ایسے نوجوان کی جو باصلاحیت تو بہت ہے، لیکن وقت کی قدر کرنا نہیں جانتا۔ ریان کی کہانی کچھ یوں ہے کہ وہ اپنی کلاس کا سب سے قابل، سب سے بہترین طالب علم تھا۔ اس کے سارے اساتذہ اس کی تعریفیں کرتے تھے اور ہر کوئی اس کی ذہانت کا قائل تھا۔ سب کو لگتا تھا کہ وہ زندگی میں بہت آگے جائے گا۔ لیکن اس کی تمام صلاحیتوں کے باوجود ریان کی ایک بہت بڑی کمزوری تھی، اور وہ کمزوری تھی وقت کا ضیاع۔ پڑھائی پر توجہ دینے کے بجائے اس کا زیادہ تر وقت یا تو یوٹیوب ویڈیوز دیکھتے گزرتا، یا فون پہ گیمز کھیلتے، یا پھر دوستوں کے ساتھ گھومنے میں۔ اور اس سب کا نتیجہ بالکل حیران کن۔ وہ لڑکا جو ہمیشہ کلاس میں اول آتا تھا، وہ فائنل امتحانات میں بری طرح ناکام ہو گیا۔ کہاں اس کی صلاحیت اور کہاں یہ حقیقت؟ اس کے اساتذہ بھی مایوس ہوئے اور دوستوں نے بھی آہستہ آہستہ اسے کنارہ کر لیا۔ اس ناکامی سے ریان بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ دل برداشتہ ہو کر وہ اپنے دادا کے پاس مشورے کے لیے پہنچا، جو ایک ریٹائرڈ پروفیسر تھے اور بہت سمجھدار انسان تھے۔ اور یہی لمحہ ریان کی زندگی کا سب سے اہم موڑ ثابت ہوا۔ دادا نے ریان کی بات سنی اور اس کی ناکامی کی اصل وجہ بتائی۔ انہوں نے کہا، بیٹا تمہارا مسئلہ ذہانت کی کمی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تم نے وقت کی قدر نہیں کی۔ دیکھیے یہ کتنی گہری بات تھی، جس نے ریان کو سمجھایا کہ اصل مسئلہ قابلیت کا نہیں بلکہ نظم و ضبط کا ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک ایسی مثال دی جو ریان کے دل میں اتر گئی۔ انہوں نے سمجھایا کہ وقت دریا کے پانی کی طرح ہے، ایک بار بہہ جائے تو کبھی واپس نہیں آتا۔ سوچئے ذرا، بہتا ہوا پانی جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ ریحان کو بات اور اچھی طرح سمجھانے کے لیے اس کے دادا نے اسے ایک کہانی سنائی۔ یہ کہانی تھی ایڈم ریڈ نام کے ایک CEO کی، جس نے وقت کا سبق بڑی مشکل سے اور بڑی دیر سے سیکھا تھا۔ ایڈم ایک بہت محنتی انسان تھا، لیکن جب اس کے پاس کامیابی اور دولت آئی تو وہ سست ہو گیا۔ وہ دیر سے اٹھنے لگا، ضروری کاموں کو بعد میں کے لیے ٹال دیتا، اور دفتر میں کام کرنے کے بجائے گھنٹوں سوشل میڈیا پر لگا رہتا تھا۔ اور ایڈم کی اس غفلت کا نتیجہ بہت تیزی سے اور بہت تباہ کن نکلا۔ جو بزنس امپائر اس نے اتنی محنت سے کھڑی کی تھی، وہ چند ہی مہینوں میں زمین پر آ گئی۔ منافع گرنے لگے، مقابلے میں دوسری کمپنیاں آگے نکل گئیں، اور آخرکار سرمایہ کاروں نے بھی اپنا پیسہ واپس نکالنا شروع کر دیا۔ نتیجہ؟ اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ اور ایسا نہیں تھا کہ اسے خبردار نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے بزنس ایڈوائزر نے صاف صاف کہا تھا کہ تم اپنا سب سے قیمتی اثاثہ ضائع کر رہے ہو، وقت۔ لیکن افسوس، ایڈم اس بات پر ہنس پڑا اور اسے نظر انداز کر دیا، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ ایڈم ریڈ کی یہ کہانی ریان کے لیے ایک آئینہ بن گئی۔ اس نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اسے ایڈم کے انجام میں اپنا انجام نظر آنے لگا، اور بس اسی لمحے اس نے اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے دل میں ایک ہی خیال آیا، میں ایڈم جیسا نہیں بننا چاہتا، مجھے ابھی اسی وقت بدلنا ہوگا۔ یہ صرف ایک سوچ نہیں تھی، یہ ایک عہد تھا جو اس نے خود سے کیا۔ اور اس نے صرف سوچا نہیں بلکہ فوراً عمل بھی شروع کر دیا۔ سب سے پہلے اس نے پڑھائی کا ایک معمول بنایا، پھر اس نے موبائل اور یوٹیوب پر وقت ضائع کرنا کم کیا۔ تیسرا، اس نے پوری سنجیدگی سے اپنی پڑھائی پر توجہ دی، اور چوتھا، اس نے ٹھان لیا کہ وہ دوبارہ کلاس کا بہترین طالب علم بن کر دکھائے گا۔ اور اس کی محنت رنگ لائی۔ اس کی نئی عادات نے اس کی زندگی بدل دی۔
دیکھیے کہاں وہ ناکام ہونے کے قریب تھا اور کہاں اس نے 95% نمبر حاصل کیے۔ وہ دوبارہ اپنی کلاس کا بہترین طالب علم بن چکا تھا۔ کہانیاں ختم نہیں ہوتی۔ ریان کی یہ کامیابی صرف امتحان تک محدود نہیں رہی، بلکہ یہ اس کی زندگی کا ایک نیا آغاز تھا جو ہمیں ایک آخری اور سب سے اہم سبق سکھاتی ہے۔ ریان نے وقت کی قدر کرنا سیکھ لیا تھا اور اس ایک عادت نے اس کی پوری زندگی سنوار دی۔ کئی سال بعد وہ ایک کامیاب کاروباری شخصیت بنا اور اس کی اپنی زندگی کی کہانی کئی لوگوں کے لیے مشعل راہ بنی۔ تو اس پوری کہانی کا نچوڑ کیا ہے؟ بہت سادہ اور واضح ہے۔ کامیابی کی اصل چابی وقت ہے، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ وقت ایک ایسی چیز ہے جسے ایک بار کھو دیا تو پھر کبھی بھی واپس حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تو آخر میں یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے۔ یہ قیمتی اثاثہ یعنی وقت آج ہمارے پاس ہے، ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے؟